ایک دن ایک غریب دیہاتی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انگوروں کے کچھ دانے ہدیے کے طور پر لے کر آیا۔ آ کر کہتا ہے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، میں یہ چھوٹا سا ہدیہ لے کے آیا ہوں، چھوٹا سا تحفہ لے کے آیا ہوں، یہ قبول فرمائیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوروں کے وہ کچھ دانے لے لیے، اس نے پلیٹ کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دانہ اٹھایا انگور کا، اپنے منہ مبارک میں رکھا اور کھاتے ہی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ انگور کا پہلا دانہ کھاتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا دانہ کھایا، دوسرا دانہ اٹھایا، وہ بھی منہ میں رکھا، پھر بھی مسکرا پڑے۔ وہ جو غریب دیہاتی تھا جو انگور لے کے آیا تھا، وہ خوشی سے نہال ہو گیا، باغ بہار ہو گیا۔ اس کا تو آج عید کا دن تھا، کیونکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی ہدیہ آتا، جب بھی کوئی چیز کھانے کے لیے آتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سامنے بیٹھنے والوں کو دیتے، سب سے پہلے صحابہ کو دیتے، پہلے آگے والوں کو تقسیم کرتے، پھر آخر میں خود کھاتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے۔ جیسے ہی غریب دیہاتی انگور لے کے آیا، اس نے سمجھا تھا کہ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دیں گے، پھر خود تناول فرمائیں گے، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غریب دیہاتی کی دعوت اس طرح قبول فرمائی۔ پہلا دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا پڑے، دوسرا دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا پڑے، تیسرا دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا پڑے۔ یہ غریب دیہاتی خوشی سے باغ بہار نہال ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کے سارے دانے کھا دیے۔ اب صحابہ بڑے ہی تعجب میں پڑ گئے، سوچ میں مصروف، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آتی سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تقسیم کرتے، پھر خود کھاتے۔ آج تو خلاف معمول کام ہو رہا ہے، آج تو خلاف عادت کام ہو رہا ہے۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دانے کھا دی، آج تو اس غریب کے لیے عید الفطر کا دن تھا، آج تو اس غریب کے لیے عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عید کا دن تھا۔ یہ خوشی سے باغ بہار ہوتا ہوا، خوشی سے نہال ہوتا ہوا گھر کی طرف چلا گیا۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے دانے کھا لیے تو یہ دیہاتی خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ پیچھے صحابہ بول ہی پڑے، حضور قربان جائے آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کی تو عادت کریمہ تھی، آج تو خلاف معمول کام ہو گیا، آج تو ایک نیا کام ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ وہ کون سا کام ہو گیا؟ کہنے لگے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز آتی کھانے کے لیے تو آپ سب سے پہلے ہمیں تقسیم کرتے۔ آج آپ نے خلاف معمول ہمیں تقسیم نہیں کیا، ہم سے تو پوچھا تک نہیں ہے، سارے کے سارے دانے آپ کھا لی، سارے کے سارے انگور آپ نے تناول فرما دی، ہمیں تو آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، ہم تو انتظار میں تھے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پوچھیں گے میاں کسی نے انگور کھانے یا نہیں کھانے، حضور آج آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ آگے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دی، دل کے کانوں سے سنے، جان میں جان آ جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جب وہ غریب دیہاتی انگور لے کے آیا تھا خوشی خوشی، میں نے پہلا انگور اٹھایا، منہ میں رکھا، مسکرا دیا، وہ خوشی سے باغ بہار ہوتا گیا، خوشی سے نہال ہوتا گیا، اس کی جان میں جان آتی گئی۔ میں نے دوسرا انگور اٹھایا، کھایا، یہاں تک کہ میں نے سارے انگور اٹھائے، کھا دی۔ اس غریب دیہاتی کی جان میں جان آتی رہی، وہ خوشی سے نہال ہوتا گیا۔ صحابہ تم سے انگور کھانے کو نہ کہنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جو غریب دیہاتی انگور لے کے آیا تھا وہ سارے کے سارے انگور کھٹے تھے، وہ کھانے کے قابل نہیں تھے،
جب میں نے ایک انگور اٹھایا منہ میں رکھا انگور کھٹا تھا میں مسکرا پڑا، میں نے دوسرا انگور اٹھایا منہ میں رکھا انگور کھٹا تھا میں مسکرا پڑا۔ میں تو اس غریب دیہاتی کی خوشی کو دیکھتا گیا، جب بھی میں انگور کھاتا اس کی جان میں جان آ جاتی۔ میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ تم نے انگور کھانا ہے یا نہیں کھانا، میں نے تمہیں انگور تقسیم اس لیے نہیں کیے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس غریب دیہاتی کو کہتا غریب دیہاتی کس طرح کے انگور لے کے آیا ہے، انگور تو سارے کے سارے کھٹے ہیں، تو اس غریب دیہاتی کی خوشی تو خراب ہو جاتی نا۔ صحابہ میں نے تو تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ انگور کھانے ہیں یا نہیں کھانے، تمہیں انگور تقسیم اس لیے نہیں کیے کہ کہیں اس غریب کی خوشی خراب نہ ہو جائے۔ مجھے لگا اگر میں تمہیں یہ انگور تقسیم کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ میں نے تو تمہیں انگور اس لیے تقسیم نہیں کیے۔ جوانوں، دوسروں کے کھانے یا دیے ہوئے تحفوں پر نقص مت نکالا کرو، بلکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر کڑوی چیز بھی کھا لیا کرو، یہ بھی میرے کریم نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ جوانوں، کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، کوئی ایسی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، جو کہے میرے امتی کانٹا تیرے پیر میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، تکلیف میں محمد کو ہوتی۔ اتنا پیار، اتنی محبت۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اور تم کافر تھے میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تم حیوان تھے میں نے تمہیں انسان بنایا، تم جہنم کی طرف جا رہے تھے میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، تم تو جہنم میں گر رہے تھے میں نے تمہیں پکڑ کر جنت کا وارث بنا دیا۔ ہائے سردیوں کی لمبی راتیں میں مصلے پہ رویا، تڑپا ساری رات، یہاں تک کہ میرے قدم سوج کر پھٹ گئے، میرے قدموں سے خون نکلتا رہا، اور میں میری امتی تو سوتا رہا محمد روتا رہا، تو دنیا کے مزے لیتا رہا محمد تڑپتا رہا، سجدوں پہ سجدے، گریا پہ گریا۔ لیکن جب وہ وقت آیا رات کا وہ پہر جو پہلے آسمان پہ اترتا ہے، جب اللہ آواز دیتا ہے او میرے بندے بول کیا مانگنا چاہتا ہے، بتا تو صحیح کیا مانگنا چاہتا ہے۔ فرمایا ہے پوری رات سجدے میں نے کیے، پوری رات قیام میں نے کیے، پوری رات رکوع میں نے کی، پوری رات رویا میں، پوری رات تڑپا میں، لیکن جب اللہ کی طرف سے کچھ مانگنے کی باری آئی میں نے اپنی بات ہی نہیں کی اور میں نے اپنا ذکر ہی نہیں چھیڑا، اپنے خدا سے کچھ مانگتا رہا ہوں تو تیری بخشش کے لیے دعا ہی مانگتا رہا۔ کسی بادشاہ کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی تو طبیبوں نے کہا اگر کسی نوجوان لڑکے کو خرید کر بادشاہ کے نام پر قتل کر دیا جائے تو بادشاہ سلامت کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے ایک نوجوان لڑکے کے والدین کو ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کے والدین کو مال و دولت سے نواز کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے نوجوان لڑکے کی قربانی دیں گے۔ اب تو قاضیوں نے بھی فتویٰ جاری کر دیا کہ بادشاہ سلامت کی جان بچانے کے لیے رعایا میں سے اگر کسی ایک نوجوان کا خون بہا دیا جائے تو جائز ہے۔ اب اس نوجوان لڑکے کو پھٹے پر چڑھا دیا گیا۔ جلاد نے جب قتل کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے آسمان کی طرف منہ کیا اور مسکرانے لگ گیا، آسمان کی طرف منہ کرتے ہی مسکرانے لگ گیا۔ ہائے بادشاہ نے جب اس نوجوان لڑکے کی مسکراہٹ دیکھی تو دریافت کیا کہ تم ایسے وقت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا نوجوان لڑکے ایسے وقت میں تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ مسکرانے کی وجہ تو بتاؤ۔ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا بادشاہ اولاد کا مان اس کے والدین ہیں، اولاد کا سہارا اس کے والدین ہیں، اولاد کو تسلی دینے والے
اس کے والدین ہیں، اور دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ قاضی کے سامنے پیش کر کے انصاف بادشاہ سے لیا جاتا ہے۔ ہے بادشاہ سلامت، میں کیا کروں؟ ماں باپ نے دولت کی لالچ میں آ کر، ماں باپ نے دولت کی حرص میں آ کر مجھے بیچ دیا۔ قاضی شہر نے میرے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ، ایک تو ہی تو میری سننے والا تھا، ایک تو ہی تو میری فریاد سننے والا تھا، میری جان بچانے والا تھا، تو اپنے نام پر مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ، میرے لیے نہ میرے والدین رہے، نہ قاضی صاحب رہے، اور نہ ہی بادشاہ رہے۔ بادشاہ، ایسے وقت میں اللہ کے سوا میرے پاس اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے سوا میری اور کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اس وقت میرے کریم رب کے سوا میری کوئی دھانے سننے والا نہیں، میرے کوئی دکھڑے سننے والا نہیں ہے، میرے کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ بادشاہ، میں تو اب بس اللہ سے ہی انصاف کا طلبگار ہوں۔ اے بادشاہ سلامت نے جب اس نوجوان لڑکے کی تڑپتی فریاد سنی تو بادشاہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں۔ بادشاہ رو کر کہنے لگا، بیٹے، میں مروں یا زندہ رہوں، اے میرے نزدیک اس بے گناہ قتل سے میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھا، اس لڑکے کا سر چوما، اسے مال و دولت سے نوازا، اسے معاف کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ اب جوانو، خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ وہ بادشاہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر تندرست ہو گیا۔ بیماریاں جاتی رہیں، دکھ جاتے رہے، تکلیفیں جاتی رہیں، ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بادشاہ صحت مند ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس حکایت میں آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کو یاد کرے تو اللہ برے وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، لوگو تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور بے شک میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، بے شک میں ہی تمہارے دکھوں کو سننے والا ہوں، تمہاری فریادوں کو سننے والا ہوں۔ جوانو، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں عزت ہی عزت ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں سکون ہی سکون ہے، آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جہاں آرام ہی آرام، جہاں چین ہی چین، جہاں مقام ہی مقام۔ عرش والا تو آوازیں دے رہا ہے، وہ میرے حبیب کی امتی، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنا سر سجدے میں جھکا کر تو دیکھ، ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ۔ بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہ۔